السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، اس مبارک مہینے کے دن جلد گزرتے جا رہے ہیں اور ہم اس مہینے کے آخری عشرے میں جا پہنچے ہیں۔ یہ وہ آخری عشرہ ہے جس میں وہ قدر و منزلت والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو قدر و منزلت والی رات میں نازل فرمایا، ہم نے اس قرآن کو قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ وہ قدر و منزلت والی رات کیا ہے؟ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس رات فرشتے اور جبریل امین اللہ کے حکم سے ہر فیصلہ لے کر اترتے ہیں۔ سلامتی ہے وہ رات طلوع فجر تک۔ اور سورۃ الدخان میں اللہ تعالی نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں، بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بابرکت رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات تمام حکمت والے فیصلے بانٹ دیے جاتے ہیں، یعنی تقدیر کے فیصلے اگلے سال تک کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ کی تقدیر کے وہ فیصلے لے کر اترتے ہیں، اور جبریل امین بھی ان کے ساتھ اترتے ہیں۔ اسی لیے یہ رات سلامتی اور امن والی رات ہوتی ہے۔ یہ رات میرے بھائیوں اسی عشرے میں پائی جاتی ہے، اور اس کی تاریخ متعین نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سچا اس کا متلاشی ہے اور کون جو ہے اس کو تلاش کرنے میں محنت کرتا ہے۔ 10 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا، فرماتی ہیں کہ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ وأحيا ليله وأيقظ أهله، کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور اپنی رات کو جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ اٹھ کے عبادت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں باقی شروع رمضان کی 20 راتوں سے زیادہ بڑھ کر محنت کرتے عبادت میں، اور پوری رات جاگتے عبادت میں جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور اپنی کمر کس لیتے، کیونکہ اسی عشرے میں وہ رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون سی رات ہے تو پھر لوگ جو ہے صرف اسی رات کو عبادت کریں گے، اور کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کون اس رات کی قدر و منزلت کو جانتا ہے اور دل سے پہچانتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو چھپا دیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ کون اس کی تلاش میں سچا ہے۔
اگر دنیا میں ہمیں یہ کہا جائے کہ ایک دن کی نوکری کرو 1000 سال کی 1000 مہینوں کی تنخواہ تمہیں ملے گی، لیکن وہ ایک دن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا ہے، اس مہینے میں کوئی بھی ایک دن ہو سکتا ہے، تو ہم پورا مہینہ محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں وہ دن مل جائے جس کے بدلے ہمیں 1000 مہینوں کی تنخواہ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 دن بتا دیا، مہینہ بھی نہیں 10 دن بتا دیا کہ ان 10 دنوں میں وہ رات ہے۔ 10 دن محنت کر لو، سچے دل سے عبادت کر لو، دعا کر لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، تو تمہارا وہ عمل جو ہے پورے 10 دنوں میں ضرور ایک رات اس میں سے وہ ہوگی جس میں تمہارا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اللہ کے ہاں جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ اور 1000 مہینے 83-84 سال کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایک رات وہ ایسی ہے کہ اس کی عبادت 83-84 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخری عشر میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں محنت کریں، رات کو تہجد و نوافل پڑھیں، اگر امام کے پیچھے پڑھے ہیں پھر گھر جا کے مزید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وتر پڑھ لیا آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے، نہیں، اس کے بعد بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وتر کو دہرائیں گے نہیں، وتر کو دہرائیں گے نہیں، ورنہ افضل یہ ہے کہ وتر کو انسان بالکل آخر میں پڑھے، لیکن چونکہ ہم نے امام کے پیچھے پڑھا ہے اور امام نے وتر پڑھ لیا، ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے طور سے جتنی توفیق ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل پڑھیں، لیکن وتر کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے، اور ان نوافل میں ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں، لمبے رکوع کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، سجدے میں جا کر زیادہ سے زیادہ دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور یہ عزم کریں کہ جو عمل ہم نے رمضان میں اپنی اصلاح کی اور جو عمل ہم نے کیا، جو نمازوں کی پابندی کی، اس کو ہم رمضان کے بعد جاری رکھیں گے، تبھی ہماری توبہ سچی ہوگی اور تبھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کب مغفرت فرمائیں گے؟ جب ہم اپنی توبہ میں سچے ہوں گے، اور سچی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، یا جو فرض کی ادائیگی میں جو کوتاہی کر رہا تھا اس کوتاہی کو چھوڑ دے فوراً، اور پچھلی جو گناہ کیے ہیں یا جو کوتاہی کی ہے اس پر اس کو افسوس ہو، پچھتاوا ہو، ندامت ہو، اور یہ عزم کر لے کہ آئندہ وہ کوتاہی نہیں کرے گا۔ تو ہم اگر فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے آئے ہیں، باجماعت نماز ادا کرنے میں سستی کرتے آئے ہیں، تو اب ہم اس کو چھوڑ دیں اور اس بات پہ افسوس کریں کہ ہم نے پہلے جو ہے اپنی نمازوں میں سستی کی ہے، اور یہ عزم کر لیں کہ آئندہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ وقت پر نماز ادا کرتے رہیں گے۔ اس طرح یہ ہماری توبہ سچی توبہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمارا استغفار اور مغفرت کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ راتوں میں ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، دیکھیں کہ ہماری کمی اور کوتاہی اور سستی کہاں پہ ہے، کیا گناہ ہے جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ان سے پھر ہم توبہ کریں اور استغفار کریں، اور اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کریں کہ دوبارہ پوری کوشش رہے گی کہ اس گناہ میں دوبارہ نہ پڑے، اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اپنی ہدایت کے لیے دعا کریں، نفع بخش علم نافع کے لیے دعا کریں، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلاتا رہے اس کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں بھی یہ دعا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر۔ تو ان راتوں کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں اور ان راتوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ بعض لوگ ان راتوں میں ان کو یاد آتا ہے کہ عید کے لیے یہ چیز خریدنی ہے، عید کے لیے وہ چیز خریدنی ہے، پھر نکل جاتے ہیں بازار کی طرف، پھر ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، پوری رات بیت جاتی ہے اور کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ یا بعض لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہوتا ہے رمضان میں، پھر ان کو خیال آتا ہے کہ ہم 27ویں کی رات کو دوبارہ عمرہ کریں یا 25ویں کی رات کو دوبارہ عمرہ کریں، پھر وہ جاتے ہیں رش میں پھنس جاتے ہیں، نہ عمرہ ہو پاتا ہے نہ عبادت ہو پاتی ہے اور پوری رات ضائع ہو جاتی ہے۔
جس نے عمرہ کر لیا ہے اپنے رمضان کا وہ اب ان راتوں کو کہیں نہ نکلے، وہ ان راتوں کو عبادت میں صرف کرے، اپنے کمرے میں، اپنے روم میں، اپنے گھر میں بند ہو کر زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، توبہ کرے، دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، جتنے نوافل ہو سکے ان کو پڑھے تاکہ وہ لیلۃ القدر سے محروم نہ رہ سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں ہم اپنے فرائض کی پابندی کریں، عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں۔ بعض لوگ تراویح کے لیے تراویح کے پیچھے وہ ان کی فرض نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ چھوٹ جاتی ہے، بعد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تراویح کے ساتھ پڑھ لیں گے ہم۔ نہیں، فرض نماز باجماعت جو پہلی جماعت ہے، اصل جماعت وہ ہے جس میں آنے کا حکم ہے، اس کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کو آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله۔ تو جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اور جس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو ہم پہلے سب سے پہلے اپنے فرائض کی حفاظت کریں۔ جس نے فرائض کی حفاظت نہیں کی پھر نوافل اس کے کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ وہ اس رات کے خیر سے محروم ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فيها ليلة خير من 1000 شهر لا يحرم خيرها إلا محروم۔ اس رات، اس مہینے میں ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم۔ اس رات، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، اور اس رات کے خیر سے وہی محروم رہے گا جو بدبخت ہوگا۔ اس رات کے خیر سے وہی محروم رہے گا جو بدبخت ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ اس رات کے خیر سے محروم نہ ہو، اور سب سے محروم شخص وہ ہے اس رات کے خیر سے جو اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے۔ عشاء کی نماز جماعت چھوڑ دیتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ادا کرتا، یا لیٹ آتا ہے، یا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ادا کرتا، وہ سب سے بڑا محروم شخص ہے۔ نوافل تو بعد کی بات ہے، فرائض میں جو کوتاہی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ محروم شخص ہے، اور وہ اس رات کے خیر سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں سب سے پہلے اپنے فرائض کی پابندی کریں جماعت کے ساتھ، اس کے بعد جتنی توفیق ہو نوافل ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے خیر سے محروم نہ رکھے، اور ہمیں اس رات کی برکات اور رحمات سے ہمیں نوازے، اور ہم اس رات کو ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔